الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں خیر الخلائق بعد الانبیاء سسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اول المومنین، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ راشد، یار غار و یار مزار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے حوالہ سے کچھ ابتدائی گزارشات آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں، لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہماگیر شخصیت ہے، عالمگیر شخصیت ہے، بے مثل و بے مثال ہستی ہیں، تو ان کا تذکرہ کسی خاص وقت میں، خاص نشست میں یا محدود گھڑیوں میں سمیٹ کر بیان کر دینا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ ہمارے لیے انتہائی مبارک تذکرہ ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر میرے نبی کے یہ جانثار نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج ہم کسی مندر یا گردوارے میں بیٹھے ہوتے۔ آج اللہ نے اگر ہمیں مسجد کا ماحول نصیب فرمایا ہے تو یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب میں نے تمہیداً عرض کیا ہے، خیر الخلائق بعد الانبیاء۔
ساری مخلوق میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ساری امتوں میں، ساری انسانیت میں اللہ کی نظر میں ابو بکر جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ ابو بکر کی اسلام کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے، ہر موڑ پہ نوازا ہے، کیونکہ ابو بکر نوازشات کے قابل تھے۔ ابو بکر نے وہ کچھ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتماد کے پیش نظر اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں تقریباً 17 نمازوں کا یا 17 دن نمازوں کا جناب ابو بکر کو امت کا امام مقرر کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن شدید بخار اور درد کی کیفیات شروع ہوئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لگن میں پانی رکھے ہوئے تھے، بار بار آپ علیہ السلام اپنے بدن پہ پانی ڈالتے تھے، اور بخار کی شدت قدرے کم ہوتی تو نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش فرماتے، تیاری کرتے، پھر بخار تیز ہو جاتا اور غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قدر افاقہ ہوا تو نماز عصر اور نماز مغرب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود آ کر امامت فرمائی اور نمازیں پڑھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ دیکھیں صحابہ نے کتنا دین کو ضبط کیا ہے۔ صحابہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک گوشے کو ضبط کر کے امت تک دیانتاً پہنچایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جمعرات کو، جو زندگی کی آخری جمعرات تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیر کو انتقال ہوتا ہے، مغرب کی نماز کی امامت فرمائی تو آپ علیہ السلام نے سورت کون سی پڑھی یہ بھی صحابہ نے یاد رکھا۔ آج ہم تو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا امام نے کون سی سورت پڑھی یا رکعات کتنا پڑھا دی ہیں۔ نماز شروع کرنا یاد ہوتا ہے اور سلام پہ جا کے ہوش واپس لوٹتا ہے کہ وہ نماز مکمل ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے دین کو کتنا ضبط رکھا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان کی تربتوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھا کر گھر تشریف لے گئے، اور گھر پہنچے ہی تھے کہ پھر طبیعت ناساز ہو گئی، بخار کی کیفیات تیز ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھے۔ کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی منگوایا کہ وضو بنایا جائے، مگر ہمت نہ بنی۔ آپ نے پوچھا اصلی الناس، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ تو آپ کے منتظر ہیں، رات کافی بیت چکی ہے، لیکن صحابہ عشاء کی نماز ابھی تک نہیں پڑھ پائے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ کیوں؟ آپ نے عصر بھی پڑھائی، آپ نے مغرب بھی پڑھائی، صحابہ کو انتظار ہے، ممکن ہے آقا عشاء میں بھی تشریف لائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ اکبر، امت کے امام کو کہہ دو کہ امت کو نماز پڑھا دے۔ رضی اللہ، کون امام؟ مروا ابا بکر، ابو بکر سے کہہ دو، فلیصلی بالناس، کہ وہ امامت کا مصلی سنبھال لیں، وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت بڑی عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان بیماری کے دنوں میں چونکہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے ہی نمازوں کی امامت کرنی ہے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے تھے. کسی نماز میں واپس آنے میں کچھ گھڑیاں تاخیر ہو گئی. واپس آتے آتے پہنچتے پہنچتے کچھ تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی نماز کی قرات شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک چونکہ بالکل برابر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی کہ یہ تو ابو بکر کی قرات نہیں ہے. کون قرات کر رہا ہے؟ عمر ہے. یہ تو عمر قرات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیسے کر کے بستر سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا اور اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کے آپ علیہ السلام نے زور زور سے 3 بار فرمایا لا لا لا، نہیں چلے گا نہیں چلے گا، جس کو میں نے امام مقرر کیا ہے وہی امام چلے گا. لا لا لا. عمر کو کس نے امام بنا دیا؟ میں نے ابو بکر کو کہا تھا کہ وہ نمازیں پڑھائیں. آگے آپ نے فرمایا لیصلی بہم ابن قحافہ، فرمایا قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، وہی امامت کرے گا. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا. حدیث میں آیا فانتقضت الصفوف وانصرف عمر، صحابہ نے صفیں توڑ دیں اور عمر بھی مصلی سے پیچھے چلے گئے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ڈیویلیو کرنا چاہتے ہیں، بالکل بھی یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ابو بکر کی امامت پہ جمع رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ساری کی ساری امت ابو بکر کی امامت میں متحد ہو جائے، اجماع ہو جائے اور بیچ میں کسی کو اجماع میں اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے. فرمایا ابو بکر اتنے میں پہنچ چکے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا آپ نماز پڑھائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے تشریف لائے اور امامت فرمائی تو یوں نماز ہوئی. پیر کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت نقاہت تھی، مسجد میں نہیں جا پائے، لیکن جو ہی جماعت کی نماز شروع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فجر ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں جو ہی پردہ ہٹایا تو ہمیں ایسے لگا جیسے ریل میں قرآن کھل گیا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھ کر صحابہ کرام قدر اضطراب میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ اضطراب میں ہیں، کہیں نماز نہ توڑ دیں، صفیں نہ توڑ دیں. آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کھڑے رہو، لیکن ساتھ ہی کیا کیا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محنت کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا دیکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی کمائی آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع تھی. كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. جس طریقے سے فرمایا کہ کھیتی کی ایک کومپل نرم و نازک زمین سے نکلتی ہے اور پھر وہ تناور ہو جاتی ہے اور پھر اس میں خوب جوبن آ جاتا ہے اور وہ بار آور ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کمائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی، میرے نبی کی یہ مقدس جماعت اب یہ جوان ہو چکی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کھیتی کو اس حال میں پھلا پھولا دیکھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو متحد دیکھ کر میرے نبی کا دل ٹھنڈا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کون ہوتے ہیں مشاجرات صحابہ کے تذکرے کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے درمیان ججمنٹ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابہ کو حق پر کسی کو نا حق پر جج کرنے والے؟ خدا کی قسم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب صحابہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے ہدایت کے تارے ہیں. کیا ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور آپ علیہ السلام نے
पर्दा गिरा दिया, वापस बिस्तर पे जाकर लेट गए। सहाबा किराम ने नमाज पूरी की और सहाबा समझे कि अब इफाका है, वापस चले गए। लेकिन क्या पता था कि दोपहर से पहले पहले ये कलेजे चीर देने वाली खबर हमें सुनाई जाएगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, वही अबू बकर जिसने मेरे नबी के बाद इस उम्मत पे एहसान किया, इस उम्मत को संभाला और बड़े बड़े चैलेंजों से अबू बकर सिद्दीक ने निमट कर दिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक किसी काम से मदीना से बाहर हैं, जब इत्तला मिली कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के हमेशा के लिए जन्नतुल मुअल्ला में तशरीफ ले चुके हैं, जन्नतुल मअवा में तशरीफ ले चुके हैं, जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जा चुके हैं, आप रजी अल्लाह अन्हु वापस आते हैं। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपनी बेटी के हुजरे में दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक को एक यमनी चादर से ढांप दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से चादर हटाई और ऊपर झुके, और हदीस में आता है गम की हालत में थे, रो रहे थे, आंसू टपक रहे थे। कहते हैं वाह नबिया वाह हबीबा वस्तफा वाह खलीला, ए मेरे यार मुझे छोड़ के जा चुके हो, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ के जा चुके हो। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर झुके, सुम्मा कब्बला, नबी अलैहिस्सलाम के रुख अनवर का बोसा लिया और फिर चेहरा ढांप दिया और रोते हुए वापस तशरीफ लाए। सहाबे किराम नढाल हो चुके थे गम की वजह से, लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को भी संभाला, सहाबा की भी जिम्मेदारी कबूल की और सहाबा किराम में खुतबा दिया। वो खुतबा कभी इंशाअल्लाह वफात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से बयान होगा। आगे चलिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से सहाबा किराम में जो आरा पाई जाती हैं, चूंकि उनके हवाला से मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, फिर इंशाअल्लाह खिलाफत बिला फसल पर भी बात होगी, इंशाअल्लाह फिर सैयदना सिद्दीक अकबर पर जो इल्जामात लगाए जाते हैं, जो इल्जामात लगाए जाते हैं गए गुजरे नाम नेहाद मुसलमानों की तरफ से, इंशाअल्लाह उनके भी इंशाअल्लाह कदम बकदम जवाब आएंगे। इरादा है आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमें सहाबा की हवेलियों का चौकीदार बना दे। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाहु अकबर। अरीश बदर, अरीश बदर, ये जिस दिन बदर का मार्का होने वाला था तो सहाबे किराम ने बदर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा लगाया, एक झोंपड़ी बनाई। अल्लाह ताला ले जाए तो जहां आज मस्जिद अरीश है, बदर के मैदान में मस्जिद अरीश बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, तो वहाँ पे लोग जो ज़ायरीन जाते हैं तो बदर के मैदान की ज़ियारत भी करते हैं, वहाँ नमाज भी अदा करते हैं। ये ऐन वो जगह थी मस्जिद अरीश वाली जगह जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगाया गया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगाया गया। अब ये एक चैलेंज था कि हम 313 हैं, बराबर में दुश्मन जो है मुकाबले में वो 1000 हैं और वो कील कांटे से लैस हैं। हमारे यहाँ बेसरो सामानी का आलम है और तमाम सहाबा की नजर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद पर थी कि हर हाल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के हमले से महफूज रखना है। तो चुनाचे बात आई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबा किराम में ये बात चली कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोंपड़ी का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अरीश मुबारक खैमा का पहरा कौन देगा? फरमाया फवल्लाहि मादना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकरिन शाहिरम बिस्सैफ। फरमाया मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम है, हम में से वही सबसे पहले सामने आए जिसका पहला नंबर था जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, शाहिरम बिस्सैफ। फरमाया नंगी तलवार लेकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए कि मेरे होते हुए मेरे आका का कोई पहरा नहीं देगा, अबू बकर ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान हाजिर करेंगे। इसके बाद एक वक्त था, एक जमाना था, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जमाना आ गया। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बराबर के साथियों यानी सहाबा किराम से, ताबईन से, उनसे सवाल किया और फरमाते हैं अखबिरूनी मन अशजउन्नास, मेरे यारों मुझे बताओ लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है?
ہاں جی بہادر، تم نے سب صحابہ کے بہادری کے جوہر دیکھے ہیں. اخبرونی من اشجع الناس، مجھے بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا انت یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے ہم کس کو بہادر کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو حیدر قرار ہیں، حیدر کرار ہیں، آپ تو دشمن کی صفیں چیر دینے والے ہیں، آپ تو خیبر کے فاتح ہیں، آپ کے بنا بھلا کون سب سے بڑا بہادر ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا بل اشجع الناس سے ابو بکر، خدا کی قسم ابو بکر کے برابر اس امت میں کوئی بہادر میں نے نہیں دیکھا. یہ کس کی گواہی ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی؟ یہ حیدر کرار کی گواہی ہے، یہ حیدر کرار کی گواہی ہے. امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کی گواہی ہے. فرمایا اشجع الناس ابو بکر، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ہاں سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو بکر ہیں، ان کا میرے نبی سے رشتہ ہی بڑا انوکھا ہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت قائم فرمائی، نکاح ہو گیا. تو چونکہ نکاح کی فوری بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، کچھ وقت گزر گیا، مختلف روایات ہیں، بعض نے 3 سال لکھا، بعض نے کم، بعض نے زیادہ، تو وقت گزر گیا، رخصتی نہیں ہوئی. یہاں ایک مسئلہ احباب سمجھ لیجئے، اکثر دوست احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں شاید نکاح کر کے فوری رخصتی کرنا کوئی فرض واجب ہے، اور اگر نکاح کر کے دیر کر دی تو گناہ گار ہوں گے. یاد رکھنا میرے بھائی، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو نکاح کرنے کے بعد تاخیر کرنا رخصتی میں یہ گناہ کا معاملہ نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی عذر ہو. شرعی عذر سمجھتے ہیں نا، شرعی عذر ہو. اگر محض دنیاوی کوئی معاملہ ہے کہ بھئی ہم نے چونکہ 10 ڈشیں کھانے کی دینی ہے ولیمہ میں، جب تک اتنا مال جمع نہیں کر پاؤں گا تب تک رخصتی نہیں کروں گا، یہ شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر سمجھ لیجئے، مہر ادا کرنے کی مالیت اگر نہیں تو یہ شرعی عذر ہے. اگر مہر کے پیسے بن گئے تو اب رخصتی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی نہیں کی، وقت گزر گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں. دو جہاں کے والی نے کیا فرمایا؟ میرے پاس مہر کے، ہمارے ہاں بھی تو چلتا ہے اند طلب. اگر یہ گنجائش ہوتی اند طلب غیر معجل کہ جا کے کہیں بڑھاپے میں دے دیں گے تو بھائی پھر رخصتی میں تاخیر ہوتی. بولتے نہیں ہیں جی. خدا کی قسم یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نکاح میں. یہ جو اند طلب ہے نا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نکاح میں. نکاح کا سب سے اہم فریضہ، نکاح میں ایک چیز واجب ہے اور وہ صرف مہر ہے. نہ مائیوں واجب ہے، نہ مہندی واجب ہے، نہ اس کے علاوہ ولیمہ واجب ہے، نہ منہ دکھائی واجب ہے، کچھ بھی واجب نہیں. واجب کیا ہے؟ شاہ بھائی بولیں. مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اگر مہر کی مالیت موجود ہے تو شادی کر سکتے ہیں، مہر نہیں تو روزے رکھ کے گزارا کریں، پھر شادی نہیں کریں. کیوں؟ مہر عورت کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر میرے پاس مہر کی گنجائش نہیں ہے، میں اس لیے رخصتی نہیں کر رہا. حضرت صدیق اکبر نے لا کر پیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیے. یا رسول اللہ، ابو بکر کا مال پھر کب کام آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے ابو بکر سے وہ پیسے قبول فرمائے ہدیتاً، اور وہی پیسے لوٹا کر سیدہ عائشہ کو مہر بھیج دیا اور رخصتی کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم رکھا. دیکھیں یہاں پہ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے. حضرت علی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا ہیں؟ داماد. کیا ہیں جی؟ چچا زاد بھائی بھی ہیں. بچپن میں آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ کے پالا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑے میرے نبی کی صحبت میں ہیں. کھایا پیا پہنا کس کے خرچے پہ ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی. بولو بولو بولو، سمجھ میں آئے مسئلہ. لیبارٹری سے بھی گزارنا چاہتا ہوں آپ کو ذرا. بڑے شبہات ڈالے جاتے ہیں ذہنوں میں.
बड़े फितने, बड़े इंजीनियर, बड़े गामदी उठे हुए हैं सोशल मीडिया पे। बचो बचो मेरे भाइयों, बचो खुदा के लिए। उलमा से जुड़ो, कुरान और सुन्नत से जुड़ो। तारीख के जंगल में मत भटक जाना। सहाबा को तारीख के जंगल के अंधेरों में मत ढूंढने लग जाना। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। बोलो क्या है? सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। सहाबा का अगर मकाम देखना हो तो कुरान के औराक पढ़ो, कुरान के औराक गर्दानी करो, सहाबा की शान दिखेगी। तारीख तो अंधेरा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के दामाद हैं। यूं कहें, अली ने मेरे नबी से बेटी ली है, अबू बकर ने मेरे नबी को बेटी दी है। एक कदम आगे बढ़ूं तो फिर अर्ज करूं, अली ने जिंदगी भर मेरे नबी का खाया है, अबू बकर ने जिंदगी भर मेरे नबी को खिलाया है। वो अबू बकर हैं। कहो रजी अल्लाह अन्हो। कहां मुकाबला करने चले हो? कहां मुकाबला करने चले हो? वो अली जो कहता है कि अबू बकर जैसा बहादुर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो अली जो अबू बकर को अपना इमाम मानते हैं, वो अली जो आगे बढ़ के अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैत करते हैं, उस अली को अबू बकर के मुकाबले में लाकर उम्मत में तनाजा मत खड़ा करो, मत खड़ा करो, मत खड़ा करो। सहाबा आपस में शीरो शकर हैं। सहाबा के दरमियान कोई भी हद फासिल कायम नहीं है। ये तनाजुआत सब तारीख का अंधेरा है। ख्याल करो मेरे भाइयों, तारीख के जंगल में मत भटक जाना, मत भटक जाना। कहो रजी अल्लाह अन्हुम, रजी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक मरतबा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा लाड में आके पूछने लगी, बेटी है ना, लाड में आके कि माँ जी बताओ, शान आपकी ज्यादा है या शान मेरी ज्यादा है? आप अबू बकर की बेटी हैं और मैं जिगर गोशाए रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम आपका ज्यादा है या मकाम मेरा है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, छोड़ो बिटिया, ऐसी बातें नहीं कहा करते, छोड़ो, आपका मकाम भी बहुत ज्यादा है। हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत याफ्ता हैं, मकाम किसी का कम नहीं है, ऐसी बातें नहीं करते। मगर लाड में आकर हजरत सैयदा फातिमा ने जिद करके पूछना चाहा, माँ जी मुझे बताओ, मकाम आपका ज्यादा है या मकाम मेरा ज्यादा है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी हैं, मुझे और तो कुछ पता नहीं है, इतना जरूर जानती हूं, अली भी जन्नत में होंगे, फातिमा भी जन्नत में होंगी, रसूलुल्लाह भी जन्नत में होंगे और उम्महातुल मोमिनीन भी जन्नत में होंगे। और ये कायदा है कि बीवी शौहर के साथ जन्नत में जाएगी और रहेगी। दिन क़यामत का होगा, फातिमा बिटिया तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, तू जन्नत में जा रही होगी, मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा, मैं जन्नत जा रही होंगी। फरमाया, अब बताओ मकाम किसका ज्यादा है? अल्लाह अकबर। अबू बकर तेरियां रीसा ही कौन करे, तेरा मुकाबला ही कौन करे? अबू बकर तो अबू बकर हैं। मेरे रब ने एक ही बनाया है, इस उम्मत का मोहसिन एक ही बनाया है, वो अबू बकर जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। तिरमिजी की रिवायत है कि अबू बकर तू वो जवान है जो गारे सौर में भी मेरा साथी रहा, दिन क़यामत के हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी होगा। रज़ी अल्लाह अन्हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जब उम्मत के मोमिनीन कौसर के जाम पीने के लिए आगे बढ़ेंगे, और हर मोमिन को मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथों कौसर के जाम नसीब होंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो मेरे नबी के कंधे के साथ किसको खड़ा पाएंगे? बोलो भाई। और अल्लाह न करे अगर दिल में अबू बकर के बारे कदूरत हुई दुनिया में, मेरे नबी दिन क़यामत के मुंह लगाएंगे? बोलो। इसलिए अबू बकर से मोहब्बत कीजिए, अबू बकर की दिल से कदर कीजिए। अबू बकर नहीं तो मेरे नबी से भी रिश्ता नहीं है। अबू बकर से हटकर मेरे नबी को कोई पा सकता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बात इरशाद फरमाई कि ऐ अबू बकर, क़यामत का दिन होगा, मोमिनीन जन्नत में जा रहे होंगे, अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। कसरत से नमाज पढ़ने वालों को बाबु सलाह से बुलाया जाएगा, कसरत से सदका करने वालों को बाबु सदका से दावत दी जाएगी, और कसरत से रोजादारों को बाबु रैयान से जन्नत में बुलाया जाएगा। लेकिन 8 दरवाजे हैं, मुख्तलिफ आमाल वाले जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसको एक भी दरवाजे से बुला लिया गया उसके तो वारे न्यारे हो गए,
اس کا تو کام بن گیا میرے محبوب. آپ نے فرمایا وارے نیارے اس کے بھی ہو گئے, لیکن کیا اس کے وارے نیارے نہیں ہیں جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہوگا رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ. ابو داؤد کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت کے سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا اور میں جنت میں پہلا قدم رکھوں گا, اور میرے بعد جس ہستی نے جنت میں قدم رکھنا ہے وہ میرا ساتھی ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ. ابو بکر میرے نبی سے جدا ہیں؟ بولو میرے پیارو جی. کوئی کر سکتا ہے ٹکریں مارے, سینہ پیٹے, ہائے کرے, وائے کرے, زنجیر مارے, چھریوں سے اپنا سینہ لو لہان کرے, مگر ابو بکر کو میرے نبی سے جدا کر سکتا؟ ہاں, جس سینے میں بغض ہو صدیق اور فاروق کا, جاگ رہے ہیں؟ آخری بات, جس سینے میں بغض ہو صدیق اور فاروق کا, ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے, ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے. زندگی رہی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ کچھ مزید گزارشات عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.